بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میرا نام ہے ہارون اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارون ٹی وی۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا عنوان ہے کہ کبوتر بد دعا کیوں دیتا ہے۔ کبوتر گھر میں پالنے والی یہ خبر ضرور پڑھیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں، اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ محترم سامعین، کبوتر ایک ایسا خوبصورت اور دلکش پرندہ ہے جو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پرندہ اکثر گھروں میں پالا جاتا ہے، اور گھروں کے علاوہ اکثر مزاروں پر بھی یہ پرندہ موجود ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کبوتر وہ جانور ہے جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے امن اور سلامتی کی دعا فرمائی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے اور کوے کو خوف کی بد دعا دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوا انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے، اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ آج ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ گھر میں کبوتر پالنا کیسا ہے، اور یہ کہ کبوتر بد دعا کب دیتا ہے۔ کبوتر پالنے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کے لیے کبوتر کی ایک پرانی کہانی پیش کرتے ہیں۔ تفاسیر میں موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا تو آپ نے کشتی کا وہ حصہ کھولا جہاں پرندے رہتے تھے۔ تو آپ نے کوے سے فرمایا کہ زمین کو دیکھ کہ اس پر کتنا پانی ہے یا کتنا شہر غرق ہو چکا ہے۔ کوے کو ایک مردار جانور ملا، وہ اسی کو کھانے میں مست ہو گیا اور وہ واپس نہ آیا۔ اسی سے عرب کی ایک کہانی مشہور ہے کہ فلاں تو کوے سے بھی زیادہ دیر لگاتا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو خشک اور سخت زمین کی ضرورت تھی، اس لیے اس کے دیر کرنے پر کبوتر کو بھیج دیا۔ اسے زمین کا کوئی خطہ بھی نظر نہ آیا، اسی لیے زیتون کا پتہ لے کر وہ حاضر ہو گیا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ پانی کم ہے، جس سے درخت ظاہر ہو گئے ہیں لیکن زیر آب ہے۔ چند دن ٹھہر کر پھر اسی کبوتر کو بھیجا تو زمین کی کیچڑ میں اس کے پاؤں پھر گئے۔ واپس آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اب پانی زمین میں جذب ہو گیا ہے، لیکن زمین ابھی بھی خشک نہیں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کی اس کارروائی پر بہت خوش ہوئے اور اس کے گلے میں سبز توق پہنا دیا۔ آج وہی توق کبوتر کی اس خوش بختی کی خبر دیتا ہے، اور ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے امن اور سلامتی کی دعا فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے کافی زیادہ مانوس ہے اور کوے کو خوف کی بد دعا دی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کوا انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے، اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ بحوالہ تفسیر روح البیان جلد نمبر 5۔ محترم سامعین، یہ تو کبوتر کی ایک کہانی تھی، ایک ایسے کبوتر کی کہ جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانی تھی اور ان کے لیے خبر لانے کا کام کیا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ فقہا کے نزدیک گھروں میں شوقیہ پرندے رکھنا اور پالنا جائز اور مباح ہے، بشرطے کہ ان کی غذا اور سردی گرمی بارش وغیرہ سے ان کی حفاظت کا تمام انتظام کیا جائے، اور جب اہل خانہ کہیں باہر جائیں تو ان کی غذا اور دیکھ بھال کا مناسب انتظام کر کے جائیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پا رکھا تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لاتے تو اس سے کہتے کہ اے ابو عمیر، پرندے نے کیا کیا؟ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر گھر میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس کو ضرور کہہ دیتے۔ اسی روایات کی بنیاد پر یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ گھر میں پرندوں کا پالنا جائز ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ ان کے پالنے کے لیے ضروری ہے کہ پرندوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے، تاکہ پرندوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان وغیرہ نہ ہو۔ چنانچہ کبوتر کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، یہ ایک ایسا پرندہ ہے اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کبوتر کا گھر میں پالنا بھی بالکل درست ہے۔ یاد رہے کہ پرندوں کو ستانے کے بارے میں بہت زیادہ سختی سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں کبوتر کا ایک واقعہ ملتا ہے، جس میں کبوتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان میں شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا، اور ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے انڈے اٹھانا قبول کیا تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے واپس رکھ دیں۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ پرندوں کو ستانا بالکل جائز نہیں ہے، اور پرندوں کو ستانے سے اسی لیے روکا گیا ہے کہ پرندوں کی بد دعا لگنے کا احتمال بھی ہے۔ اور چونکہ کبوتر بھی ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام کا پسندیدہ رہا ہے،
اس لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے گا تو پھر کبوتر بد دعا بھی دے سکتا ہے، لہٰذا کبوتر کو ستانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کبوتر کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں اور صاحب خانہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکت دے۔ کسی شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لے۔ حضرت جعفر فرماتی ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ایک کبوتر ہے، ایک پرندہ بھی ہے۔ کبوتر گھر میں رکھو، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا دی ہے کہ کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کہ کبوتر پر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں کبوتر ہوں اس گھر کے رہنے والے جنوں کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنوں کے بچے گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں، لیکن جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان سے دور ہو جاتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکل بھی جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ کبوتر پالنا ایک مہنگا اور محنت طلب شوق ہے، اور کبوتر بازی کے مقابلے میں اگر سخت گرمی بھی ہو تو پھر ان کی تیاری سارا سال جاری رہتی ہے۔ شوقین افراد ایک ایک کبوتر پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ اعلیٰ نسل کے ان کبوتروں کو خاص طریقے سے تربیت دی جاتی ہے اور یہ مقابلے صوبائی اور قومی سطح پر بھی کیے جاتی ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں کبوتروں کے بارے میں فقہا سے تو وہ اس کو درست نہیں مانتے، کیونکہ اس میں مال اور وقت کا بہت زیادہ ضیاع ہوتا ہے جو کہ فضول خرچی کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔